السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو ذوقِ قرآن چینل۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے میت کو نہلانے کا مسنون طریقہ۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو غسل دینا۔ سنت یہ ہے کہ میت کو وہ شخص نہلائے جو غسل کی سنت لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ اگر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے میت کو نہلائے، اس کی پردہ پوشی کرے اور اگر کوئی مکروہ چیز دیکھے تو اسے لوگوں سے بیان نہ کرے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میت کو وہ شخص نہلائے جس کو مرنے والا نصیحت کر گیا ہو، پھر اس کا باپ، پھر اس کا دادا، پھر جو رشتہ داروں میں سب سے قریبی ہو وہ۔ عورت کو وہ عورت نہلائے جس کو مرنے والی نے نصیحت کی ہو، پھر اس کی ماں، پھر اس کی دادی، پھر اس کے رشتہ داروں میں سے جو سب سے زیادہ قریبی ہو۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو نہلا سکتے ہیں۔ میت چاہے مرد کی ہو یا عورت کی، اس کو ایک مرتبہ غسل دینا کافی ہے اور یہ غسل پورے بدن کا ہوگا۔ میت کے غسل کے وقت میت کو غسل دینے والا موجود ہو اور وہ لوگ جو غسل پر اس کی مدد کر سکیں، دیگر لوگوں کو اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اگر مسلمان اور کفار ایک ساتھ مریں، مثلا جل کر یا کسی حادثے میں، اور ان کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہو، یعنی کہ ان کی پہچان مشکل ہو تو ان سب کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے۔ جس کی عمر 7 سال ہو، اس کو مرد اور عورت دونوں نہلا سکتے ہیں، چاہے میت مذکر کی ہو یا بچی کی۔ اگر کوئی مرد اجنبی عورتوں کے درمیان مر جائے یا کوئی عورت اجنبی مردوں کے درمیان مر جائے یا اس کا نہلانا دشوار ہو تو بغیر غسل کے اس کے جنازے کی نماز پڑھ لی جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے۔ جو شخص جہاد میں شہید ہوا اسے غسل نہیں دیا جائے گا، باقی شہداء کو غسل دیا جائے گا۔ مسلمان کے لیے کسی کافر کو نہلانا یا کفن پہنانا یا اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے جانا یا اس کے جنازے کی نماز پڑھانا یا اس کو دفن کرنا منع ہے۔ ہاں، البتہ اگر اس کے اقارب موجود نہ ہوں، اس کے رشتہ دار موجود نہ ہوں تو اس کے بدن کو مٹی میں چھپا دے، اور یہی معاملہ مرتد کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو مسلمان ہو اور بعد میں اپنا دین بدل دے۔ میت کو نہلانے کا مسنون طریقہ۔ جب کوئی میت کو نہلانے کا ارادہ کرے تو اسے غسل کی چارپائی پر رکھے، پھر اس کی شرمگاہ پر پردہ ڈال دے، پھر اس کے کپڑے نکال لے، پھر اس کا سر اس کے بیٹھنے کی پوزیشن تک اٹھائے، پھر اس کا پیٹ آہستہ آہستہ دبائے اور خوب پانی ڈالے، پھر اپنے ہاتھوں میں کوئی کپڑا یا دستانہ لپیٹ کر اس کو صاف کر دے، پھر اس کے غسل کی نیت کرے اور اپنے ہاتھوں پر دوسرا کپڑا باندھ کر اس کو نماز کے وضو کی طرح وضو کرائے، لیکن اس کے منہ اور ناک میں پانی نہ ڈالے بلکہ اپنی انگلیاں تار کر کے اس کے منہ اور ناک میں ڈالے، پھر بیری کے پتے پانی یا صابن سے نہلائے۔ سب سے پہلے سر اور داڑھی دھوئے، پھر اس کا دایاں پہلو گردن سے پیر تک دھوئے، پھر اس کو اس کے بائیں پہلو کے بل کر دے اور اس کی پیٹھ کا دایاں حصہ دھوئے، پھر اس کا بایاں حصہ اسی طرح دھوئیں، پھر پہلے غسل کی طرح اسے دوبارہ غسل دے، اور اگر صاف نہ ہو تو
طاق عدد میں مزید نہلائے یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائے، اور آخری مرتبہ پانی کے ساتھ کافور یا خوشبو ملا کر نہلائے، اور اگر اس کی مونچھ لمبی ہو یا ناخن بڑے ہوں تو کاٹ دیے جائیں۔ پھر اس کا بدن ایک کپڑے سے پونچھ دیا جائے، صاف کر دیا جائے۔ عورت ہو تو اس کے بالوں کی 3 لٹھیں کاٹ کے پیچھے لٹکا دی جائیں۔ غسل کے بعد میت کے بدن سے کوئی چیز نکلے تو اس جگہ کو دھو کر وضو کرا دیں اور اس جگہ روئی بھر دیں۔ میت کی تکفین۔ میت کو اس کے مال سے کفن دینا واجب ہے، اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو کفن کا حق اس پر ہے جس پر اس کا نفقہ لازم ہے، چاہے وہ اصول سے ہو یا فراز سے۔ میت کا کفن۔ میت کو 3 لپیٹنے والے سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ کفن کو 3 مرتبہ خوشبو سے دھونی دی جائے۔ پھر بعض کو بعض پر بچھا دیا جائے۔ پھر ان کپڑوں پر خوشبو ملی جائے۔ پھر میت کو اس پر چت لٹا دیا جائے اور روئی میں خوشبو لگا کر اس کے دونوں کولووں کے درمیان رکھ دیا جائے۔ میت کے اوپر چھوٹے پاجامے کی شکل میں ایک کپڑا باندھ دیا جائے جس سے اس کی شرمگاہ چھپی رہے۔ پھر اس کے پورے بدن میں خوشبو ملی جائے۔ پھر اوپر والا کپڑا بائیں طرف سے اس کے دائیں پہلو پر لایا جائے۔ پھر دایاں کنارہ اس کے بائیں پہلو پر لایا جائے۔ پھر دوسرا کپڑا بھی اسی طرح لپیٹا جائے۔ پھر تیسرا کپڑا بھی اسی طرح لپیٹا جائے، اور جو فاضل ہوا اسے سر کے پاس یا پیر کے اوپر دونوں کے پاس کر دیا جائے۔ پھر اسے باندھ دیا جائے تاکہ کھلے نہ۔ پھر اسے قبر میں کھولا جائے۔ عورت کو بھی مرد ہی کی طرح غسل دیا جائے، البتہ بچے کو ایک کپڑے میں کفن دیا جائے تاکہ 3 کپڑوں میں بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کچے سوت والے سفید سوتی کپڑوں میں کفن دیے گئے، ان میں نہ قمیص تھی اور نہ عمامہ۔ میت کو ایسے ایک کپڑے میں کفن دینا بھی جائز ہے جو اس کے پورے بدن کو چھپا لے۔ جو شخص جہاد میں شہادت کی موت مرے اسے انہی کپڑوں میں دفن کیا جائے جن میں وہ شہید کیا گیا، اور اسے غسل نہ دیا جائے، اور اسے اس کے کپڑوں کے اوپر سے ایک یا زیادہ کپڑوں میں کفن دینا بھی مستحب ہے۔ جہاد میں شہید ہونے والوں کے لیے امام کو اختیار ہے کہ وہ ان کے جنازے کی نماز پڑھائے یا نہ پڑھائے، لیکن نماز پڑھانا افضل ہے۔ شہداء کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں ان کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ احرام باندھنے والا اگر مر جائے تو اسے بیری کے پتے ملے پانی یا صابن سے غسل دیا جائے، لیکن اسے خوشبو نہ لگائی جائے اور نہ سلا ہوا کپڑا پہنایا جائے، اور اگر وہ مرد ہے تو اس کا سر اور چہرہ نہ ڈھانپا جائے۔ عورت کا چہرہ بھی نہ ڈھانپا جائے، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اسی حال میں تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ احکام احرام باندھنے والوں کے لیے ہے۔ اس کی طرف سے بقایا حج کے ارکان کی قضا نہ کی جائے اور اسے انہی دونوں کپڑوں میں کفن دیا جائے جن میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اگر بچہ ماں کے پیٹ سے پہلے سے گر جائے یا مر جائے تو اس سے وہ 4 مہینے کا ہو گیا ہو تو اسے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے اور اس کی جنازہ کی نماز پڑھی جائے۔ ایک دفعہ پھر
اگر بچہ ماں کے پیٹ سے وقت سے پہلے گر جائے یعنی کہ ابورشن ہو جائے اور مر جائے تو اس سے وہ 4 ماہ کا ہو گیا ہو تو اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ جس شخص کو نہلانا دشوار ہو، مثلاً وہ جل گیا ہو یا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں یا پانی ہی موجود نہ ہو تو اسے کفن پہنایا جائے اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی جائے۔ اگر میت کے بعض اجزاء ہی پائے جائیں مثلاً ہاتھ یا پیر وغیرہ اور بقیہ اعضاء بکھر گئے ہوں اور ان کا پانا دشوار ہو تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے۔ اگر کفن دینے کے بعد میت کے جسم سے کوئی نجاست نکلے تو اسے دوبارہ غسل نہ دیا جائے کیونکہ اس میں مشقت ہے۔